بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی یہ سوچ کر گزاریں کہ میں آج ہی زندہ رہوں گا اور مجھے آج کی ہی زندگی ملی ہے۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ میں آج کے لیے اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی غلط بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، اپنے کام کرنے کی جگہ کو سنوار لوں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بد نظمی، بلکہ نظام اور ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی خوبصورتی اور وضاقتہ پر توجہ دوں گا، اپنی جان، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ شر، برائی، مکر اور ریاکاری، حسد، غرور، بدگمانی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ دوں گا۔ فقط آج ہی زندہ رہوں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گمشدہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کر دوں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غمزدہ کی غمگزاری کروں گا، جاننے والوں کی عزت کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے گزرے ہوئے وقت، اے ماضی، جا، اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے آپ کو عادی نہ بناؤں گا۔ جو چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے۔ اے انسان، آج کا دن خوش بختی، خوش نصیبی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رونائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ اسی لیے مستقبل کو آنے دیجئے، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔ وضع عمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کی مصیبتوں، آرزوؤں اور توقعات جو حادثے سے ہو سکتے ہیں، جو واقعات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلاک کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوش کر دینے والا ہوگا بھی یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں ہو سکنے والی پریشانیوں پر کراہنا اور چیخنا شریعت میں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ یہ خواہشات کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور عقلی طور پر اس لیے برا ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی اور بھوک کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں بے چین کیوں رہیں؟ کل کو آنے دیجئے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کریں۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کی فکروں کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اس کو ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا۔ لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں، لوگوں کی ناراضگی سے فکر مند نہ ہوں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں
اور اللہ کی نعمتیں چھین نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہہ دامن نہ ہو جائیں، پلید اور گندے ذہن بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا توہین اور آپ کو حقیر سمجھنے کو برداشت کرنا ہوگا۔ مضبوط پہاڑ کی طرح جم جائیں، ایسی چٹان بن جائیں جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو گندا کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی، لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے۔